بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے رسالہ مسائل جاہلیت کی شرح بیان کر رہے ہیں اور مسئلہ نمبر 55 ذکر کریں گے۔ 55واں مسئلہ زمانہ جاہلیت کا مسلمانوں میں جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مذہب، اپنے مسلک اور فرقے کے تئیں بیجا تعصب برتتے ہیں، اگرچہ ان کا مسلک، ان کا مذہب اور ان کا منہج کتاب اور سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور یہ طریقہ مشرکین کا تھا۔ وہ کہتے تھے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، صرف اسی کو اپنا بناؤ، رشتہ داریاں کرو، دوستیاں رکھو، معاملات کرو جو تمہارے دین اور مذہب پر ہے۔ اور آج دیکھا جاتا ہے کہ جتنے لوگ بھی الگ الگ فرقے بنا کر اپنی اپنی دکانیں الگ الگ چلا رہے ہیں، وہ لوگ اپنے فرقے کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے، اور بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم یہاں پر نماز بھی پڑھنے مت آیا کرو، تم وہیں نماز پڑھا کرو۔ تو یہ آیت یہود اور نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم صرف اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے جو ہمارے نبی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور یوں کہتے تھے نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور وصیت یہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، بس اسی کو اپنا رازدار بناؤ، اسی کو اپنا سمجھو اور ایمان لاؤ جو تمہارے دین اور تمہارے مذہب اور مسلک کی اتباع کرتا ہے۔ لہذا انہوں نے کیا کام کیا کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی، باوجود یہ کہ وہ اللہ کے رسول کو ایسے ہی جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، لیکن بیجا تعصب نے، تعصب ممقوت جس کا مطلب ہوتا ہے کہ باوجود اس بات کے علم کے کہ ہم جس بات کے پیچھے چل رہے ہیں وہ باطل ہے، آدمی اپنی بات کو مضبوطی سے پکڑا رہے، اس کو تعصب ممقوت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے الگ الگ اماموں کی اتباع کے نام پر مذاہب بنائے ہیں، ان میں سے ہر ایک آدمی یہ جانتے ہوئے کہ میرے امام کا مسلک اور منہج صحیح حدیث کے خلاف ہے، حدیث اور قرآن کی آیت پر کان نہیں دھرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں میرے امام کا قول ہی سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اقوال اور آراء ہیں ان کا تعلق حق پر ہونے سے نہیں ہے۔ لہذا دیکھا جاتا ہے کہ آپ کتنی ہی قرآن اور سنت کی باتیں کریں، وہ ایک چھوٹا سا ڈائلاگ یہ بول کر ہمارے امام کے نزدیک نکل جاتا ہے گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو شریعت ساز بنا لیا ہے جن کی شریعت سازی کی اجازت اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی ہے۔ اور یہ ایک ناحیے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرک ہے کہ جب ہم کلمت لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو اس بات کی لوگوں کے سامنے وضاحت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اتباع کا حق نہیں دیتے، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جن کی ہر بات لینے اور ماننے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ امام مالک فرماتے تھے ہم میں سے ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ در حقیقت جاہلیت کے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اللہ اور رسول کے دین کے مقابلے میں لوگوں کے بنائے ہوئے دین کو اس قدر مضبوطی سے پکڑتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی عقیدہ بنانا وہ گوارا نہیں کرتا، اور اسی مخالفت کی بنیاد پر وہ لوگوں سے محبت اور بغض بھی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنے پیر اور ولی کی وجہ سے بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ اس لیے بیت اللہ نہیں جاتے کہ ہم بیت اللہ جا کر حج کریں گے، بلکہ وہ اس لیے بیت اللہ جاتے ہیں کہ حضرت سے بیت اللہ میں ملاقات ہو جائے گی۔ چونکہ حضرت اپنے دیش کے نہیں ہیں، حضرت دوسرے دیش کے ہیں، تو ان کی عظمت اس قدر ہے کہ اگر وہ کہہ دیں کہ آپ کو ننگے ہو کر طواف کرنا ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ننگے ہو کر طواف کرنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں انہوں نے پیروں، بزرگوں، ولیوں کو اللہ کے مقابلے میں کیا بنا لیا؟ اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیا۔ اسی طریقے سے 56واں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام اور صحیح عقیدے کے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ تم تو شرک کرتے ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی رسول کے لیے
کسی بشر کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکم اور نبوت دے دے تو وہ لوگوں سے یوں کہتا پھرے کہ میری ہی عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا دیا ہے، مجھے کتاب دے دی ہے۔ ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ رسول جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ربانی ہو جاؤ، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وفد نجران کا ایک وفد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَمِن نَبِيِّينَ، اور نبیوں سے یہ میثاق اور وعدہ لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب تمہارے پاس کتاب اور حکمت کی باتیں آئیں گی، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور پھر تمہارے پاس رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تو تم ان کی بات کی اتباع کرنا، اس پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی تو نجران والے کہنے لگے، الٹی کھوپڑی جیسا ہم کہتے ہیں، اچھا تم یہ چاہتے ہو تمہاری عبادت کرنے لگے ہم؟ حالانکہ رسول کیا بتا رہے ہیں؟ رسول یہ بتا رہے ہیں کہ میری اتباع یہ کتاب اور سنت سے تو واضح ہے ہی، تمہاری شریعت میں جو باتیں ہیں ان سے بھی واضح ہے کہ جب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو تمہارے جانب جو انبیاء بھیجے گئے تھے ان پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ حضرت عمر ابن خطاب کا قصہ آپ سب کو یاد ہے، ایک مرتبہ تورات کا نسخہ لائے، فجعل یقرؤ، اور پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور حضرت ابوبکر کہنے لگے، عمر تم دیکھ نہیں رہے ہو اللہ کے رسول کی کیا حالت ہے؟ اللہ کے رسول کو دیکھا تو کہنے لگے، اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے رسول کے غضب کی پناہ مانگتا ہوں۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، تو میری بات ماننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہوتا۔ یہ رسول کا حال ہے۔ مشرکین کیا کرتے تھے، چاہے کتاب والے ہوں یعنی یہود و نصارہ یا مکہ والے ہوں، کہ جب بھی دین کی بات بتائی جاتی تھی تو دین کو شرک، دین کو گمراہی، صحیح دین کو کیا قرار دیتے ہیں؟ گمراہی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بطلان کی دلیل بیان کی کہ کہا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے رسول تو تمہیں ربانی ہونے کا حکم دیتے ہیں، وہ کب کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ اسی طریقے سے اہل بدعت میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اہل حدیثوں کو صرف اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کی بات کو ویلیو نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہیں، یہ کیا ہے، ہوا پرست ہیں، یہ کیا ہے، یہ گمراہ ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے بعض لوگوں کو سنا جو سو کالڈ اپنے یہاں کے دیوبندی ہیں، جو اپنے آپ کو مواحد سمجھتے ہیں، کہ تم سے اچھے تو قبر پرست بریلوی ہیں۔ پتہ ہے کیوں ہے ایسا؟ چونکہ دونوں فقہ میں حنفی ہیں، دونوں عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، دونوں صوفی ہیں، یہ بھی نقشبندی، مفتی صاحب نقشبندی، اور وہ حضرت بھی نقشبندی ہیں بریلوی والے، یہ بھی چشتی، یہ بھی چشتی، یہ بھی قادری، یہ بھی قادری۔ تو ہمارا اور ان کا تو کوئی میل ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے آدمی تعریف اس کی ہی کرے گا جس کے جیسا ہوگا۔ اور ہمیں ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا رب عرش پر ہے، یہ کہتا ہے اللہ عرش پہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مجسم ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم بتاتے ہیں نعوذ باللہ، یہ مشبہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا بتاتے ہیں۔ تو چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پہ ایمان لاتے ہیں، اس میں جو ہے تعویل نہیں کرتے، تو یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوتی۔ جو عین توحید ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ارے یہ آ گئے مشبہ، یہ مشرک آ گئے، یہ تشبیہ دینے والے آ گئے۔ کیوں؟ چونکہ ان کی عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نہ تو اللہ عرش پر ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ وہ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، نہ قیامت کے دن آئے گا، اللہ کچھ نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ سارے کام کس کے ہیں؟ مخلوق کے۔ اسی طریقے سے بعض اصحاب حدیث ایسے ہیں بیچارے جو تقلید چھوڑنے کے بعد سوچتے ہیں کہ غیر مقلد ہوا جائے گا، یعنی جب ان سے ہم یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کا مزاج غیر مقلدیت نہیں ہے، کہ آپ جس طریقے سے مقلدین اور گمراہ اور بدعتی علماء سے بے نیاز ہوئے ہیں، اسی طریقے سے علماء سنت، علماء حدیث سے بھی بے نیاز ہو جائیں، تو وہ بھی کیا بولتے ہیں؟ یار پھر ان میں کیا برائی تھی، وہاں سے ہم تو یوں ہی نکل کے آئے ہیں، اگر ہمیں مولویوں کی ہی ماننی ہے تو تم سے اچھے تو والے مولوی ہیں۔ تو اپنے یہاں بھی کیا ہے، باطل کو، حق کو باطل بنا کر آدمی کیا ہو رہا ہے، بچنا چاہ رہا ہے۔ تو ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، چاہے خرابی ہمارے یہاں ہو یا دوسرے کے یہاں ہو، خرابی خرابی ہے نا۔ حق کیا ہے، اتباع توحید کیا ہے، کہ ہم دین کو اپنے تئیں اپنے انداز سے نہیں لیتے ہیں۔ کیسے لیتے ہیں؟ علماء اہل سنت سے لیتے ہیں، وہ آخری کڑی ہیں۔ جس طریقے سے بدعتیوں کو چھوڑتے ہیں، علماء سنت کو لازم پکڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے علاوہ کوئی بھی دین سمجھتا اور دین پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ جب سارے علماء خراب ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مثال کے طور پر اگر میری 30 سال کی عمر ہے اور 10 سال سے میں اہل حدیث ہوں اور جو میں سمجھ رہا ہوں وہی حق ہے، تو اس کا ظاہر مطلب کیا ہوا کہ نہ مجھ سے پہلے حق تھا اور نہ میرے بعد ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں ایسے انٹرنیٹ پہ، وہ بولتے ہیں لو آج میں نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، مطلب اس سے پہلے کوئی آدمی تھا ہی نہیں جس نے اس مسئلے کو
حل کیا تھا۔ تو یہ مشرکین کے طریقے ہیں اور ان کی روش ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ فرقوں سے بچائے اور کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔